سلام عليك يا أبا عبد الله. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون. الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اللهم صل على محمد. وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَى قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ. قال الحكيم في قرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. صلوات. اور بھی بلند صلوات ہوتی ہے. سورہ مبارکہ احزاب آیت نمبر 39. اللہ اپنے اس کلام میں ان کی عظمت کو بیان کر رہا ہے جنہیں ذمہ داریاں سونپی ہیں. میں آپ پر اعتبار کروں، آپ مجھ پر اعتبار کریں، یہ بھی بہرحال ایک معیار ہے، مگر یہ کیسا کمال ہے کہ اللہ اعتبار کرے. صلوات پڑھ لیں محمد وعلی اللہ. جی اللہ جن پر اعتماد اور اعتبار کرے ان کا دوسرا نام معصوم ہے. عصمت کا ایک روشن سبب اللہ کا اعتماد ہے. جو اللہ کی چیز کو جیسی ہے ایسی منتقل کرے. اور عصمت کسے کہتے ہیں؟ یعنی ایک بال برابر بھی جس میں فرق نہ آنے دیں. جیسا اللہ نے اخذ وحی اور بیان وحی، لینا اور دینا، جیسا لیا ایسا پہنچایا، جیسا لیا ایسا پہنچایا، اسی کو عصمت کہتے ہیں. کوئی اپنی طرف سے اضافہ نہیں ہوگا، جیسا تھا ایسا پہنچا دیا. ابھی آپ مشق کر کے دیکھ لیجئے، ایک دوسرے کے کان میں ایک ہی بات کہے. صلوات پڑھے ذرا محمد والے. اللہم یہ تو بہت بڑا مجمع ہے. 10ویں آدمی تک جب بات پہنچے گی تو کچھ اور پہنچے گی. وہ جب 10واں آدمی بات بتائے گا نا کہ میں نے یہ سنا ہے، تو وہ نہیں ہوگی جو پہلے نے سنی تھی. جی یہاں
1,24,000 نبی، اور مولا علی سے لے کر صاحب العصر تک جیسا تھا ویسا بیان کرنے والے لوگ جی۔ اور یہ اس وجہ سے بھی ہے کہ انہیں اللہ نے خود سجایا ہے، انہیں اللہ نے خود بنایا ہے، بے معنی یوں تو سب کو اللہ نے بنایا ہے، سب کا خالق اللہ ہے۔ یہ بھی بہرحال ایک بحث ہے اور تھوڑی سی سنگین بحث ہے کہ لا یصدر من الواحد الا الواحد، واحد سے واحد کے علاوہ صادر نہیں ہوتا، واحد سے کثرت صادر نہیں ہوتا۔ یہ بھی ایک سنگین بحث ہے جو بہرحال شاید یہاں کی نہیں ہے، یعنی اس وقت میں آمادہ نہیں ہوں اس کو بیان کرنے پر۔ اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ نے قلم کو خلق کیا جی، سب سے پہلے اللہ نے قلم کو خلق کیا۔ اول ما کتب اللہ بہ القلم وہو علی، سب سے پہلے اللہ نے قلم سے جو لکھا وہ علی لکھا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ سنگین بحث ضرور ہے، مگر میں کیا کروں کہ مجھے کہیں کہیں سنگین لوگ نظر آ رہے ہیں۔ ویسے تو سارا مجمع مولا کا چاہنے والا سنگین ہے، صلوات پڑھیں ذرا محمد وال۔ بس گئی؟ اچھا، اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ نے قلم کو خلق کیا۔ پھر ایک اور حدیث ملی اول ما خلق اللہ العقل، اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا۔ پھر ایک اور حدیث ملی اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے مجھ مصطفیٰ کے نور کو خلق کیا۔ یا اللہ، یا اللہ، یہ مصطفیٰ سرکار سے سوال کروں، یا رسول اللہ، پہلے آپ کا نور بنا، پہلے قلم بنا یا پہلے عقل بنی؟ یعنی تینوں فرمائشیں آپ کی ہیں، تینوں فرمان آپ کے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ نے قلم خلق کیا، سب سے پہلے اللہ نے عقل خلق کی، سب سے پہلے اللہ نے مجھ مصطفیٰ کے نور کو خلق کیا، تو کیا پہلے بنا؟ تو عجب نہیں جواب آئے کہ یہ سب مختلف کہاں ہیں؟ جو قلم ہے وہی عقل ہے، جو عقل ہے وہی میرا نور ہے۔ اب اس مقدمے کو سننے کے بعد اس حدیث کو سنیں۔ اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ نے قلم کو خلق کیا۔ اول ما کتب اللہ بہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کے ذریعے جو لکھا وہ لکھا علی۔ تو سرکار کے وجود سے جو وجود بنا وہ علی۔ انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کے دو حصے ہیں۔ اللہ نے سب سے پہلے مجھ محمد کے نور کو بنایا، میرے نور کا ٹکڑا کیا تو اس کا نام علی رکھ دیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ جو الذین یبلغون رسالات اللہ، وہ گھرانہ، وہ قبیلہ، وہ لوگ، وہ ہستیاں جو اللہ کے پیغامات کو پہنچانے والے ہیں۔ وَيَخْشَوْنَهُ، اور صرف وہ اللہ سے خشیت رکھتے ہیں۔ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی وہ خشیت نہیں رکھتے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ ہی حساب کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ آیہ کریمہ اللہ کی رسالتیں، اللہ کے احکامات، اللہ کے پیغامات کو پہنچانے والا گھرانہ جو اللہ کے پیغامات کو پہنچاتا ہو، تو یہ خود دلیل ہے کہ اللہ کے پیغامات پہنچانے والوں، جنہیں خود اللہ کہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے پیغامات کو پہنچانے والے ہیں، گویا تصدیق کر رہا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے پیغامات کو پہنچانے والے ہیں۔ اور پھر ان کی صفت بھی بتا رہا ہے کہ ان کی ایک صفت تو یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ خشیت کا مطلب میں نے ایک مجلس میں، شاید کل کی مجلس میں کہا کہ خشیت کا مطلب خوف نہیں ہے، خوف علیحدہ ہے، خشیت علیحدہ ہے۔ خشیت کا تعلق قلب سے ہے، دل سے ہے۔ جب دل مڑنے لگے
جب دل جھکنے لگے تو اسے خشیت کہا جاتا ہے۔ بدن جھکنے کو خضوع کہتے ہیں، قلب کے جھکنے کو خشوع کہتے ہیں۔ تو نماز میں خضوع بھی ہونا چاہیے اور خشوع بھی ہونا چاہیے۔ ان کی نماز ظاہری نماز ہے، جن کے ہاں خضوع تو ہے، خشوع نہیں ہے۔ ان کا بدن تو جھکتا ہے مگر دل نہیں جھکتا۔ جب بدن کے ساتھ دل بھی جھکنے لگے تو وہ خضوع اور خشوع دونوں ہے۔ تو خشیت یعنی جو قلب سے احترام کی کیفیت ہے، دل میں جو احترام کی کیفیت ہے اسے خشیت کہا جاتا ہے۔ خوف تو کسی سے بھی ہو سکتا ہے، میں نے جیسے مثال دی تھی کہ خوف سانپ سے بھی ہو سکتا ہے، مگر والدین سے خوف نہیں ہوتا، خشیت ہوتی ہے۔ والدین سے خوف نہیں ہوتا، والدین سے خشیت۔ جس رد عمل اور عکس العمل کے سامنے احترام پایا جائے اسے خشیت کہا جاتا ہے، اور جہاں بے احترامی اور احترام دونوں ہو اسے خوف کہا جاتا ہے۔ تو لہذا خوف دونوں سے ہو سکتا ہے، اس سے جس کا احترام ہے، اس سے جس کا احترام نہیں ہے، لیکن خشیت بہرحال صرف اسی سے ہوگی جس کا احترام ہے۔ تو یہ خشیت اللہ سے خشیت رکھنے والے، اور کسی اور کی خشیت یہ نہیں رکھتے، کسی اور کے آگے ان کا دل نہیں جھکتا، یہ صرف اور صرف اللہ کے آگے اپنے دل کو جھکاتے ہیں، اپنے من کو جھکاتے ہیں، اپنے وجود کو جھکاتے ہیں۔ یہ وہ گھرانہ ہے۔ تو اس بحث کی طرف پلٹیے کہ جو اللہ کے پیغامات کو منتقل کرنے والے ہوں، اللہ انہیں دے اور وہ بندوں تک پہنچائے، تو اس کو واسطہ فیض کہتے ہیں نا۔ اللہ کا ایک ایک حکم پیغام فیض ہے، اللہ کا ہر حکم فیض ہے۔ وہ فیاض ہے نا، اس کے ناموں میں ایک نام فیاض ہے نا، وہ زیادہ سے زیادہ دینے والا ہے، زیادہ سے زیادہ بخشنے والا ہے۔ اس کا جو فیض ہے وہ ان کے ذریعے سے آتا ہے۔ جب یہ آیت کہہ رہی ہے کہ اس کی رسالتیں ان کے ذریعے سے آتی ہیں، تو کیا اس کا رزق ان کے ذریعے نہیں آئے گا؟ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ یہ تو بہت چھوٹی بات ہے، یہ روٹی، یہ پانی، یہ رزق، یہ تو فیوزات میں کم تر فیض ہے، اس کا کم ترین فیض کو امت نہیں مان رہی، اور اللہ ان کے ذریعے اللہ پہنچا رہا ہے یہ مان رہے۔ اللہ ان کے ذریعے اللہ پہنچا رہا ہے۔ ہمیں کس نے بتایا اللہ ہے؟ ہماری عقل تو ماحول کے گرد میں اٹ کر کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ مولا علی فرما رہے ہیں نا کہ عقل پر ماحول کی گرد چھا جاتی ہے تو عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ نبیوں کا کیا کام ہے، رسولوں کا کیا کام ہے؟ عقل پر جمی ہوئی گرد کو صاف کرنا۔ اور جب عقل پر جمی ہوئی گرد کو یہ نبی صاف کرتے ہیں، عقل کام کرنے لگتی ہے، تو ہمیں اللہ کس سے پتا چلا کہ اللہ ہے؟ یعنی اللہ کو ان کے ذریعے مان لیں گے، اللہ کی روٹی کو ان کے ذریعے نہیں مانیں گے۔ عجیب منطق ہے بھائی مسلمانوں کی۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد پر۔ ایک اور بلند صلوات ہدیہ کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیے اس کے پیغامات ان کے ذریعے سے آتے ہیں، یہ تو آیت پڑھ دی نا، اور کیا رہ گیا؟ اس کے پیغامات ان کے ذریعے سے آتے ہیں، تو پھر ہم کون ہیں بھائی جو اپنے پیغامات ان کے ذریعے نہ بھیجیں؟ تھوڑی گردن ہلا دینا، بات جا رہی ہو تو نا۔ جب وہ اپنے پیغامات ان کے ذریعے بھیج رہا ہے تو پھر ہم کون ہیں جو اپنے پیغامات ان کے ذریعے نہ بھیجیں؟ اس کا پیغام ان کے ذریعے آئے اسے رسالت کہا جاتا ہے، اور ہمارا پیغام ان کے ذریعے جائے اسے توسل کہا جاتا ہے۔ وسیلہ، وسیلے کا مطلب کیا ہے؟ وسیلہ کسے کہتے ہیں؟ جو دو طرفوں سے وابستہ ہو۔ جی، جو دو طرفوں سے وابستہ ہو۔ تھوڑا سا بیلنس بگڑ رہا ہے، یہاں سے کچھ کم آواز آ رہی ہے، یہاں سے زیادہ آ رہی ہے، تو بیلنس برقرار رکھیے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہرگز انہیں کم کرنے کو نہیں کہہ رہا، مگر انہیں بولنے کو کہہ رہا ہوں۔
جو وسیلہ کسے کہتے ہیں؟ وسیلہ دو طرفوں سے وابستہ، جو دو طرفوں سے جڑا ہوا ہو اسے وسیلہ کہتے ہیں. جو یہاں سے بھی جڑا ہو اور وہاں سے بھی جڑا ہو، وہاں کا پیغام یہاں پہنچائے اور یہاں کا پیغام وہاں پہنچائے. وہاں کا پیغام یہاں رسالت کہلاتا ہے اور یہاں کا پیغام وہاں دعا کہلاتا ہے. یہاں سے وہاں جب جائے گی تو دعا جائے گی جو ان کے ذریعے سے جائے گی. اگر میرے مولا سجاد نے صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں میں ہر چند جملوں کے بعد اللہم صلی علی محمد و آل محمد نہ پڑھا ہوتا تو یہ دعائیں بھی چرا لی جاتی. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. یہ کہتے یہ ان کی نہیں ان کی دعائیں، مگر معصوم نے وہی صلوات جو ابھی آپ نے پڑھی ہے. ہمارے ہاں بھی کچھ بیکٹیریاز آ رہے ہیں، ہمارے ہاں بھی کچھ جراثیم آ رہے ہیں. صلوات یہ نہیں، صلوات وہی صلوات پڑھو جو زین العابدین نے پڑھی ہے، جو امام سجاد نے پڑھی ہے. مجھے جہاز میں ایک فضائی سفر میں ایک مفتی صاحب ملے، کہنے لگے جی آپ کے ہاں صلوات تو مختصر پڑھی جاتی ہے، صلوات تو صلوات ابراہیمی ہے، درود تو درود ابراہیمی ہے، پورا درود پڑھیں. تو میں نے ان کو جو جواب دیا تھا وہ میں نے ابھی یہاں آپ کے سامنے بیان کیا ہے. میں نے کہا ہم تو نماز بھی ان سے ہٹ کے نہیں پڑھتے، جیسی ہمیں نبی اور علی نے نماز سکھائی ایسی ہی ہم نماز پڑھتے ہیں. یہ اللہ کا ذکر ہے اور مسنون ذکر ہے، ہم اپنی پسند سے بھی اس کا ذکر نہیں کر سکتے. جو ذکر انہوں نے بتایا ہے وہی ذکر کریں گے. تو جیسے انہوں نے صلوات پڑھی ایسے ہی پڑھیں گے. اب اگر نقن صاحب کا وہ کلپ آپ سب نے نہ سنا ہوتا تو میرا تو حال خراب کر دیتے میرے بعض شیعہ دوست، تو میں اسے دوہرا رہا ہوں. فصاحت و بلاغت کے مطابق توجہ چاہوں گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ اللہ کا فاصلہ ڈالنا یہ نبی کو پسند نہیں ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ٹھیک ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی وعلی آل. یہ دو دفعہ اللہ جو لے کر آ رہے ہیں تو یہ دو دفعہ اللہ لا کر محمد اور آل میں فاصلہ نبی کو پسند نہیں ہے. توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی. لہذا کیا پڑھا جائے گا؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. واو پر تجدید ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. صلوات پر محمد و آل محمد. کیا مجھے پریکٹس کروانی پڑے گی؟ الحمدللہ الحمدللہ بہت روشن ہے ہم اس مسئلے میں. ہمارا خیال، ہمارا عقیدہ بہت روشن ہے جی. ایک واو کا فاصلہ بھی نبی نہیں چاہتے. یہ تو تقاضۂ بشری تھا جو 5 نظر آئے، ورنہ یہ 5 کہاں ہیں؟ ہم فاطمہ، یہ سب فاطمہ ہیں. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر.
اللہم صلی علی محمد، واو محمد، واو کے بعد محمد کی دال اور واو جو ملے ہوئے ہیں نا، محمد دال کے بعد واو، واو پر تجدید، محمد و آل محمد، ٹھیک ہے، یعنی کوئی گیپ، کوئی فاصلہ نہیں، کہیں سانس توڑنا ہے تو کہیں اور توڑو، نہیں، یہ جہاں بے ادبی کا، بے احتیاطی کا خوف ہو، وہاں تو ویسے ہی ذرا سانس لمبا کر کے پڑھنا چاہیے، اہتمام سے پڑھنا ہوگا۔ تو فصاحت و بلاغت کے مطابق تو یہی ہے۔ اب یہ کہ بعض ممالک میں ہمارے ہاں صلوات کو نعرے کے طور پر لیا، فوجیوں نے اور سپاہیوں نے اور مسال دستوں نے، تو آپ تو ابھی مجلس میں بیٹھے ہیں، کسی میدان جنگ میں ہے کیا؟ تو اتنا تو مجھے پتا ہو نا کہ کہاں کیسے پڑھنی ہے، توجہ ہے؟ یعنی کیسا نہ ہو کہ ہمیں عادت ہی ہماری بن جائے، بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ جہاں جس مذہب میں ایک تجدید کے فرق سے فرق پڑ جاتا ہو، اس مذہب میں فرق نہیں پڑے گا کہ پہلے ہیں یا چوتھے ہیں۔ کیسے مان لیں بھائی؟ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ ہر جگہ ایک ہی آواز کے میرٹ پہ تقرریاں ہونی چاہیے، میرٹ پہ داخلے ہونے چاہیے، میرٹ پہ پارٹی ٹکٹس ملنے چاہیے، میرٹ پہ تبادلے ہونے چاہیے۔ ہم بھی تو 1400 سال سے یہی کہہ رہے ہیں کہ نبی کے بعد میرٹ پہ ماننا چاہیے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ بات آگے بڑھے تو یہ الذین یبلغون رسالات اللہ، وہ گھرانہ، وہ قبیلہ جو اللہ کے پیغامات کو مبلغ ہیں، یبلغون پہنچاتے ہیں اور پہنچاتے رہیں گے، فعل مضارع ہے۔ قرآن کے تو ایک ایک حرف پہ غور کریں تو معرفت کا سمندر ہے۔ الذین یبلغون رسالات اللہ، وہ لوگ کہ جو اللہ کے پیغام کو پہنچاتے ہیں اور پہنچاتے رہیں گے، وَيَخْشَوْنَهُ، اور صرف اللہ کی خشیت رکھتے ہیں، پہنچاتے ہیں اور پہنچاتے رہیں گے۔ قرآن تو بند ہو گیا، ختم ہو گیا، پورا ہو گیا، پھر یہ کیا اللہ کے پیغامات کو پہنچائیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے پیغامات اس وقت تک آتے رہیں گے جب تک کہ مطلوب، مقصود اور منزل نہ مل جائے۔ مطلوب، مقصود اور منزل قیامت ہے۔ ہم سب کا مطلوب، ہم سب کا مقصود قیامت ہے۔ قیامت تک یہ قافلہ چلنا ہے۔ تو جب تک قیامت نہ آ جائے، جب تک کہ حساب والا دن نہ آ جائے، جب تک فائلیں کھلنے کا دور نہ آ جائے، اس وقت تک اللہ کے پیغامات آتے رہیں گے۔ تو پھر وحی دو طرح کی ہوئی، ایک وحی قرآنی، ایک وحی بیانی۔ وحی قرآنی سرکار پہ تمام ہو گئی، سرکار کے بعد وحی قرآنی کا سلسلہ منقطع، مکمل۔ لیکن فرشتوں کے اترنے کا سلسلہ منقطع ہو گیا، یہ کسی اور کا عقیدہ ہوگا۔ ہم مستقل بنیادوں پہ عقائد رکھنے والے لوگ ہیں، کوئی اور ہمیں نہیں بتائے گا کہ عقیدہ یہ ہوتا ہے۔ جن کے ابھی اللہ کے بارے میں عقیدہ روشن نہیں ہے، ہم ان سے امامت کے بارے میں کیا پوچھیں گے؟ کیوں پوچھیں گے؟ توجہ ہے حضرات کی؟ خود کفیل لوگ ہیں بھائی، مستغنی لوگ ہیں ہم جی۔ خبردار انہیں اللہ نہ سمجھاؤ جن کے پاس نہج البلاغہ اور صحیفہ سجادیہ ہے۔ ہم مولا علی سے اللہ سمجھتے ہیں، ہم امام سجاد سے اللہ سمجھتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔
مسیح بھائی آگے آ جائیے. مولا کے ذاکر ہیں, مولا کے مدح خان ہیں, احترام ہے, ان کا ایک بلند صلوات اور عطیہ کریں. میں تھوڑا سا آپ کی توجہ اور چاہوں گا. الذین یبلغون رسالات اللہ, وہ لوگ جو اللہ کے احکامات, اللہ کے پیغامات کو پہنچاتے ہیں اور پہنچاتے رہیں گے. تو ہر زمانے میں اللہ کے پیغامات کو پہنچانے والا کوئی نہ کوئی ہے. فعل مضارع کی تو جو کیفیتیں ہیں نا, اس میں بڑا حسن پایا جاتا ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا, جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے وہ کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ آپ بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں. قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ, اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے. وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ, اور جس کے پاس مکمل کتاب, ہر کتاب آسمانی کا علم ہے, وہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے کافی ہے. تو اگر ہر زمانے میں نبی کی نبوت کا انکار ہوگا, ہو نہیں رہا کیا؟ ابھی نہیں ہو رہا کیا؟ اگر ہر زمانے میں نبی کی نبوت کا انکار ہوتا ہے, ہوگا, ہوتا رہے گا, تو پھر نبی کی نبوت پہ اللہ گواہ ہے اور وہ جس کے پاس مکمل کتاب کا علم ہے. تو مکمل کتاب کے عالم کو پہلے کو علی کہتے ہیں, آخری کو مہدی کہتے ہیں. ہمیشہ ایک گواہ رسول آتا رہے گا, ہر زمانے میں ایک گواہ نبی کی رسالت کے اوپر آتا رہے گا. تو اب میں اگر لفظ بدل کے یوں کہوں کہ یہ ائمہ اہل بیت گواہان رسالت رسول ہے. اچھا, گواہ کون ہوتا ہے بھائی؟ بھائی توجہ بڑھائیں گے. گواہ دو طرح کے ہوتے ہیں. سرکاری اداروں سے بھی وابستہ تشریف فرما ہے, وکلاء برادری کے کچھ دوست بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور قانون کی تشریح کرنے والے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. گواہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک گواہ جو ہوتا ہے جو قرائن کے مطابق گواہی دیتا ہے. ایک گواہ وہ ہوتا ہے جس نے آنکھوں سے دیکھا ہوتا ہے. عربی زبان میں جو قرائن کے مطابق گواہی دے اسے شاہد کہتے ہیں, اور جو آنکھوں سے دیکھ کر گواہی دے اسے شہید کہتے ہیں. کیا ہوا بھائی, کیا ہوا؟ تھوڑا گردن ہلا دیجئے. شاہد وہ جو قرائن کے مطابق گواہی دے, شہید وہ جو آنکھوں سے دیکھ کر گواہی دے. اس آیت میں شاہد ہے یا شہید؟ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ, میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے, شہادت کے لیے, گواہی کے لیے اللہ کافی ہے, اور وہ کہ جس کے پاس مکمل کتاب کا علم ہے. شہید جس نے آنکھوں سے دیکھا ہو, شہید جس نے آنکھوں سے دیکھا ہو. اب اللہ شہید ہے تو سمجھ میں آتا ہے, علی شہید ہے کیسے سمجھیں گے؟ اللہ شہید ہے اس لیے کہ رسالت دی ہے. دینے والے سے زیادہ اور کون گواہ ہوگا؟ بھائی میں نے دی ہے, اللہ کہہ رہا ہے میں نے دی ہے. اللہ شہید ہے اس لیے کہ اس نے رسالت دی ہے. علی شہید ہے اس لیے کہ رسالت دیتے ہوئے لیتے ہوئے دیکھا ہے. اب ذرا مولا نبی کا وہ جملہ سنیں کہ جب پہلی مرتبہ سرکار کے اوپر مولا نبی کا فرمان, حدیث, جملہ نہیں حدیث, قول, فرمان, کہ جب مولا نبی پر پہلی وحی نازل ہوئی تو مولا علی فرماتے ہیں کہ جب مولا نبی پر پہلی وحی نازل ہوئی, سمیت رنتن ہین نزل الوحی, مولا علی فرما رہے ہیں میں نے ایک رونے کی آواز سنی جب نبی پر وحی نازل ہوئی, اور رویا بھی ایسے کہ جیسے کوئی بل بلا کے روئے, جیسے کوئی تکلیف میں ہو. تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, یہ ما ہذہ الرنہ, یہ رونے کی آواز کس کی ہے؟ فرمایا ھذا الشیطان. رسول اللہ نے فرمایا ھذا الشیطان, یہ شیطان کے رونے کی آواز ہے. جب مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے تو شیطان تڑپ کے روتا ہے. یہاں تک تو بات ہو جاتی تو ہم بھی یہاں رک جاتے, مگر مولا نبی ایک مرتبہ آگے بڑھے.
میرے مولا نبی نے مولا علی کے چہرے کو دیکھ کے مسکرانا شروع کیا اور فرمان لگے یا علی انت تسمع ما اسمع، جو میں سنتا ہوں وہ تم سنتے ہو۔ وَتَرَى مَا أَرَى، اور جو میں دیکھتا ہوں وہ تم دیکھتے ہو۔ إِلَّا لَا نَبِيَّ بَعْدِي، بس فرق یہ ہے تم نبی نہیں ہو۔ خاتمیت کے تحفظ کے ساتھ، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے ساتھ نبی فرما رہے سارا کمال جو اللہ نے مجھ میں رکھا ہے وہ تم میں رکھا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ہر زمانے میں اللہ کے پیغام پہنچانے والے آتے رہیں گے، ہر زمانے میں اللہ کے پیغام پہنچانے والے آتے رہیں گے۔ اب ایک میرے مزاج میں نہیں ہے، اب تک بڑی سالم خطابت لے کر آیا ہوں، 7 سال کی عمر سے مجلس سے پڑھ رہا ہوں، ایک کم 50 سال کا ہو گیا ہوں، اپنے آپ کو بڑا سنبھالتا ہوا آیا ہوں یہاں۔ ہمارے بڑے بھی محتاط تھے، مجھے استاد بھی محتاط ملے، ٹھیک ہے جی، روزانہ کچھ نہ کچھ آپ سن رہے ہیں، مگر الحمدللہ اپنے آپ کو قابو میں رکھتا ہوں۔ میں تو بہت سو سے زیادہ کچھ بول سکتا ہوں، مگر فائدہ نہیں ہے، فضول ہے، تناؤ بڑھے گا، مسائل پہلے کم ہیں جو میں بڑھا دوں، ہماری قوم میں مسئلے پہلے کم ہیں جو میں اور کچھ نہ کچھ بیان داغ کے بڑھا دوں۔ ہمیشہ بولنا لازم نہیں ہے، کہیں خاموشی بھی بہتر ہے۔ اور پھر میرے عزیزوں، میرے بچوں، آج تو پہلے رابطہ کرنا مشکل تھا، اب رابطہ توڑنا مشکل ہے جی۔ ہمارا آپ کا موبائل بند ہوگا، کوئی نہ کوئی ہمارا ساتھی پکڑا دے گا کہ فلاں صاحب بات کریں گے، اور جتنے لوگ آپ کے ساتھ زیادہ چلیں گے نا اتنے ہی گھرے ہوئے زیادہ ہیں آپ۔ کوئی نہ کوئی آ کے کہے گا یہ لیجئے، اجے بھائی کون ہے؟ مگر نہیں بات کیجئے، اب بات کیجئے جی، ٹھیک ہے۔ تو کیا مشکل ہے؟ مشکل ہے کیا کہ میں آپ سے اور آپ مجھ سے رابطہ کر لیں؟ اگر مجھے آپ سے کوئی پریشانی الجھن ہے تو مجھ میں اتنی جرت ہونی چاہیے، میں اتنا تو کرار کا ماننے والا میدان میں ڈٹ کے دکھاؤں کہ میں آپ سے رابطہ کر لوں کہ آپ نے یہ کیوں کہہ دیا، آپ نے یوں کیوں کر لیا جی، آپ نے ایسا کیوں کر دیا۔ نوحہ خان حضرات ہیں، سوس خان حضرات ہیں، خطبہ ہیں، ذاکرین ہیں، قومیات کے لوگ ہیں، ہماری مذہبی جماعتیں ہیں، ہماری مذہبی تنظیمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر مجھے کسی سے کوئی الجھن ہے، اول تو مجھے کسی سے کیوں الجھن ہے؟ یہ جو ائمہ اہل بیت نے قاعدہ دیا ہے نا کہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لو سب ٹھیک ہو جائیں گے، جی جی، کونوا دعاۃ الناس بغیر السنتکم، لوگوں کو زبان کے علاوہ اپنی طرف بلاؤ، لوگوں کو بلاؤ بغیر زبان کے۔ بغیر زبان کے کیسے بلائیں؟ خود کو مجھے اپنا ایسا اچھا کرنے کی کوشش کرنی ہوگی کہ خود بخود ماحول اچھا ہوتا چلا جائے جی۔ اور پتہ ہے خوشبو یا بدبو معمولی سی ہوتی ہے جو پورے ماحول کو اچھا یا برا بنا دیتی ہے، معمولی سی خوشبو، معمولی سی بدبو پورے ماحول کو اچھا یا برا بنا دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے تو یہ کہ اگر ایسا بھی ہو تو مجھے بات کرنی چاہیے، رابطہ کرنا چاہیے، بھائی مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اس کا یہ نقصان ہو سکتا ہے، آپ نے کہا ہے کیسا؟ وہ آپ کا ایک کلپ مجھے ملا تو وہ کیونکہ پورا نہیں تھا، یقیناً آپ نے اس سے پہلے کچھ کہا ہوگا، اس کے بعد بھی کچھ کہا ہوگا، تو مجھے کیونکہ ایک آپ کا 4 منٹ کا 2 منٹ کا کلپ ملا ہے تو اس سے پہلے آپ نے کچھ فرما دیا تھا، اس کے بعد بھی آپ نے کچھ کہہ دیا تھا، اور اگر نہیں کہا تھا تو یہ اس کو ذرا میں ملنا چاہ رہا ہوں، آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، مجھے یہ طریقہ اپنانا چاہیے نا۔ پہلے یہ قوم کچھ کم مشکلات میں ہے،
یا ہم اور مسئلے بڑھا دیں، ٹھیک ہے، مگر عزیزو بعض اوقات اتنا خطرناک بیان ہوتا ہے، اتنا خطرناک عنوان ہوتا ہے کہ جس میں ایک تولنا پڑتا ہے کہ جواب دیں تو پھر کیا ہوگا. خوف ووف نہیں ہے الحمدللہ، ہاں اگر خوف ہے تو قوم کے انتشار کا خوف ہے. وہ جو حضرت موسیٰ کے لیے ہے کہ جب آپ تشریف لے گئے اپنے شہر سے تو لفظ خائف کا لفظ آیا ہے کہ وہ خوف زدہ تھے. یا وہ جو حضرت موسیٰ دربار میں گئے ہیں اور وہاں حضرت موسیٰ کو متاثر کرنے کے لیے، ان پہ اثر ڈالنے کے لیے رسیاں پھینکی گئیں اور وہ سانپ بن گئیں، اس وقت لفظ خوف آیا حضرت موسیٰ کے لیے، اور پھر حضرت موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا جو اژدہا بن گیا. تو اس لفظ خوف کی ائمہ اہل بیت نے تشریح کی ہے. اللہ اکبر. اگر قرآن ہم نے اہل بیت سے سمجھا نا تو وہ معصوم کے لیے ایک بال برابر بھی ہمارے ذہنوں کو بھٹکنے نہیں دیں گے. جب ائمہ سے پوچھا گیا کہ اس خوف کا کیا مطلب ہے تو معصوم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ کو اپنا خوف نہیں تھا، امت کے بہکنے کا خوف تھا. اس خوف کا مطلب امت بہک جائے گی، اگر میں نے یہ نہ کیا یا میں وہاں گیا اور یا میں ایسے گیا تو امت بہک جائے گی. توجہ ہے حضرت کی؟ اچھا آپ سب انتظار میں ہے کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، مجھے پتا ہے. ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد والا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو بعض اوقات تو اتنے خطرناک بیانات ہماری بعض شخصیات کی طرف سے آ رہے ہوتے ہیں کہ جواب دیں تو پھر تولنا پڑتا ہے جواب دینے کا نتیجہ کیا نکلے گا، جواب نہ دیں تو پھر تولنا پڑتا ہے کہ اس کا کیا نتیجہ نکلے. اس کے لیے میری تو سوچ ایسی ہے، آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، اور وہ یہ کہ ہمیں رابطہ کرنا چاہیے، ہمیں خط لکھنا چاہیے. ہمارے بزرگوں کی کیا روش تھی جی؟ بیانات، مجھے معاف کیجیے گا، بیانات داغنے کے بجائے میں خط لکھوں انہیں، اور ایسا میں کرتا ہوں. میں یہ تھوڑی اپنی رپورٹ دینے کے لیے یہاں بیٹھا ہوا ہوں، ٹھیک ہے. ہمارے بزرگوں کی کیا تھا؟ ایک سرگودا کے بزرگ عالم تھے، وہ جب کوئی بات کرتے تھے تو مولانا حشمت علی صاحب اللہ مقامہ المعرفت رسالہ حیدرآباد سے نکلتا تھا، مولانا محمد قاسم زیدی، مولانا سید سمر حسن زیدی، ہمو یاد ہوں گے، یہ بزرگ علماء ان کو جواب دیتے تھے. حافظ کفایت صاحب، مولانا شبیل حسین محمدی، یہ شخصیات انہیں جواب دیتے تھے. مولانا محسن صاحب کا مرکز بھی انہی روشوں پہ چلنے والا پاکستان کا ممتاز ترین مرکز ہے، ٹھیک ہے. خط لکھیں نا، رابطہ کریں. لیکن جب ہم آج سوشل میڈیا پہ آسان کام ہے نا، جلدی میں بھی کچھ کہوں گا فوراً کلپ بنے گا پہنچ جائے گا. خط لکھنے میں تو محنت ہے نا، مشکلات ہیں نا، وقت لگے گا، 4 دفعہ کاٹوں گا پھر لکھوں گا جی، لکیروں کو کاٹ کاٹ کے سیدھا کروں گا. کام چاہیے، محنت چاہیے، پھر اس کے اندر مجھے دلیلیں دینی ہوں گی، پھر اس میں مجھے آیت لانی ہوگی، حدیث لانی ہوگی، پھر مجھے طریقہ کوئی علمی طریقہ اپنانا پڑے گا. تو میری گزارش تو یہ ہے کہ پہلے تو اس چیز کے اوپر خدا کے واسطے میں ہاتھ جوڑ کے اپنے منقبت خانوں سے بھی، نوحہ خانوں سے بھی، اور دھیمے سے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہاں ذرا زیادہ مسئلہ ہے جہاں اب میں کہنے جاؤں، علماء و خطباء و ذاکرین سے بھی ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں کہ ایک دوسرے کے خلاف بیانات نہ دیں. ہم جس خطے میں اور جس دور سے گزر رہے ہیں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے. تو کچھ باتیں، فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، اس آیہ کریمہ میں لفظ عصیان استعمال اللہ نے نازل کیا ہے. اب بھائی کچھ تو آپ بھی تو لگ جائیے نا کہیں اور، میں کیا کہہ رہا ہوں یہ بس آپ کو کہہ دیا میں نے. فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ، آدم علیہ السلام نے اپنے رب کا عصیان کیا. فغوا، کیا خوب بحث کی ہے حضرت آیت اللہ حافظ، آیت اللہ العظمی حافظ بشیر حسین نجفی نے ابھی پوری کتاب لکھی ہے، عصمت الانبیاء، پہلی جلد آئی ہے.
عصمت الانبیاء، اس مسئلے کا انہوں نے وہاں جواب دیا ہے۔ اور میں نے جب حضرت آیت اللہ حافظ بشیر کو بتایا کہ مولانا محمد قاسم نے اب سے 40 سال پہلے اس کا جواب دیا تھا۔ یہ مزاج کے لوگ آج تو پہلی دفعہ تھوڑی آئے ہیں، اس مزاج کے لوگ تو پہلے سے ہیں ہمارے ہاں، تو یہ والی بات تو پہلے بھی ہو چکی ایک دفعہ۔ تو مولانا محمد قاسم زیدی نے اس کا جواب دیا ہے، اور بڑا علمی اور اچھا جواب دیا ہے۔ اس کو مجھے اجازت دیں کہ میری مراد ہے کہ اجازت دیں کسی اور موقع پر میں اس کو بیان کروں، لیکن یہاں عصیان سے مراد گناہ نہیں ہے، عصیان سے مراد گناہ نہیں ہے، عدم عصیان سے مراد اتیان ما لا مطلوب، جو مطلوب نہیں ہے اس چیز کا اتیان، اس چیز کا لانا جو مطلوب نہیں ہے، وہ بھی عصیان میں آتا ہے، مگر وہ گناہ نہیں ہے۔ جی وہ گناہ نہیں ہے۔ میں تو اس زینے پہ بھی بیٹھ سکتا تھا یا نہیں؟ میں یہاں بیٹھ گیا، جی ایک صاحب یہاں بیٹھ گئے، میرے پہلے آنے والے یا میرے بعد آنے والے، میں یہاں بیٹھ گیا، تو کون سا اس میں انہوں نے یا میں نے گناہ کیا ہے؟ جی بھائی مولانا ایک زینہ اور اوپر بیٹھ جاتے تو وہ جو دور صاحب بیٹھے ہیں انہیں آپ پوری طرح نظر آتے، بس یہی ہوتا نا۔ گناہ ہے کہ اگر ایسا نہیں کیا میں نے؟ یہ جو اور بہتر کا اتیان اور بہتر کی ادائیگی کو اگر ترک کر دیا جائے تو اسے بھی عربی میں عصیان کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ تو حضرت آدم معاذ اللہ گناہ کا عنوان نہیں ہے حضرت آدم کے اوپر، بلکہ حضرت آدم ترک اولا، مثلا یہ لفظ بزرگوں نے بھی استعمال کیا ہے۔ اب مولا سے پوچھا گیا، مولا فرمائیں کہ سب سے پہلے عصیان، اب مولا نے مولا سجاد کا فرمان اور حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، حضرت نے اس آیت کی تفسیر کی ہے۔ اس آیت کی تفسیر فرماتے ہوئے میں کچھ دیر لیٹ ہو گیا ہوں، دیر ہو گئی ہے، مجھے اس وقت مجلس ختم کرنی چاہیے تھی، یعنی اپنا خطاب ختم کرنا چاہیے تھا، اور مصائب بھی پڑھنے ہیں۔ اجازت دیں کہ اس بات کو کل کروں، ابھی آگے بھی مجلس ہے۔ ہاں ایک دو بات مشکل ہے۔ میرے معصوم مولا سے، امام سے اس آیت کی تفسیر پوچھی گئی تو حضرت نے فرمایا اول ما بہ اللہ الکبر العصیان، سب سے پہلا عصیان جو اللہ کی بارگاہ میں کیا گیا وہ تکبر تھا۔ عصیان کے بارے میں مولا سے اس آیت کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، سب سے پہلا اللہ کے بارگاہ میں جو عصیان کیا گیا وہ تکبر تھا۔ وَهُوَ ابلیس، وہ شیطان تھا جس نے تکبر کیا۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے اسے مٹی سے بنایا ہے اور مجھے آگ سے بنایا ہے، اور آگ مٹی سے افضل ہے، یہ تکبر ہے۔ غلط استدلال بھی کر رہا ہے اور تکبر کر رہا ہے۔ تمہیں کس نے، شیطان سے پوچھ رہا ہوں، تجھے کس نے بتایا ہے کہ آگ مٹی سے افضل ہے؟ میں امام سجاد کی تفسیر بیان کر رہا ہوں، تجھے کس نے بتایا ہے کہ آگ مٹی سے افضل ہے؟ آگ کو تو جو چیز دی جائے وہ واپس ہی نہیں لوٹاتی، اور مٹی کو دی جائے تو ایک دیں تو 10 لوٹاتی ہے۔ جو امانت دار ہو وہ افضل ہے یا خیانت کار افضل ہے؟ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔
صل علی محمد وآل محمد۔ تو یہ استدلال ہی اس کا غلط تھا، اور اس بنیاد پر اس نے تکبر کیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس کے نتیجے میں اس نے کیا کیا؟ سجدہ نہیں کیا، اور سجدہ نہیں کیا تو قرآن نے کیا کہا؟ ابا، انکار کیا، واستکبر، استکبر یعنی تکبر کیا، وکان من الکافرین یعنی تکبر کا نتیجہ دیکھا آپ نے؟ تکبر کا نتیجہ کفر تک لے جاتا ہے، تکبر کفر تک لے جاتا ہے۔ بھائی ہم پر ہمارے ماں باپ کا احسان ہے کہ ہمیں مجلسی بنایا ہے، مجلسوں میں آنے والا بنایا ہے، مجلس میں بیٹھنے والا بنایا ہے۔ مجلس کے ہزاروں لاکھوں نتیجوں میں ایک نتیجہ تکبر کا مٹنا ہے۔ بڑے سے بڑا معتبر انسان بھی جب فرش عزائے حسین کے قریب آتا ہے تو جوتیاں اتارتا ہے، گردن جھکاتا ہے، قربتاً اللہ زمین پہ بیٹھتا ہے۔ اور تکبر مٹانے کی مشق کیا ہوگی؟ مجلس کے نتیجوں میں سے ایک نتیجہ۔ مجھے اجازت ہے کہ کل اس بحث کو، اگر بحث میں آئی تو بحث کو آگے بڑھاؤں۔ جی عزیزو، مجلس ہم پر احسان ہے ہمارے بڑوں کا کہ انہوں نے ہمیں عزادار بنایا، عزادار رکھا، اور ان کی خواہش بھی یہی رہی کہ میرا بچہ عزادار رہے۔ چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو، وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو جو اللہ کے کاموں میں، اللہ کے ناموں میں الہاد سے کام لیتے ہیں، جو انکار کرتے ہیں، نہیں مانتے، چھوڑ دیجئے انہیں۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بہت جلد انہیں پتہ چلے گا، بہت جلد۔ اللہ نے کہا ہے یہاں آنکھ بند ہوئی وہاں پتہ چلے گا حسین کیا ہے۔ کتنی جلدی ہے؟ اللہ نے کہا ہے سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بہت جلد انہیں پتہ چلے گا کہ کیا کیا ہے انہوں نے۔ اور بہت جلد آنکھ بند ہوئی، اور کب ہو جائے گی آنکھ بند کسی کو کچھ نہیں پتا۔ تو اس سے زیادہ جلدی کیا ہوگا؟ اس سے زیادہ جلدی اور کیا ہے؟ آنے والی چیزوں میں مستقبل، جب معصوم سے پوچھا گیا نا کہ سب سے قریب مستقبل کیا ہے، حضرت فرمایا موت، جو بس کسی بھی لمحے آ سکتی ہے مستقبل مگر قریب ترین ہے آئندہ کی چیز مگر قریب ترین ہے۔ یہاں آنکھیں بند ہوں گی وہاں معلوم ہو جائے گا کہ، بلکہ یوں کہوں کہ یہاں آنکھیں بند ہوں گی وہاں آنکھیں کھل جائیں گی۔ جیسی آنکھیں بند ہوں گی ایسے آنکھیں کھل جائیں گی، اور پھر دیکھے گا انسان کے ان چیزوں کا نتیجہ کیا ہے۔ جن کے ساتھ ہونے کا اللہ نے حکم دیا ہے نا، کونوا مع الصادقین، انہوں نے ہی کہا ہے کہ جب غم دنیا تمہیں گھیرنے لگے تو فبک للحسین یا ابن شبیب، ہمارے جد حسین پہ رو لیا کرو۔ پھر فرمایا کہ کتنے دن ہو گئے تمہیں ہمارے جد حسین کو یاد کیے ہوئے؟ تو کہا مولا 1 ہفتہ پہلے ذکر مجلس حسین میں شریک تھا۔ حضرت فرمایا ہاں، مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ وہ سال میں 1 مرتبہ، پھر اور اچھا مومن ہو جائے تو مہینے میں 1 دفعہ، پھر فرمایا اور اچھا مومن ہو جائے تو ہفتے میں 1 مرتبہ، اور اچھا ہمارا چاہنے والا ہو تو روزانہ ہمارے جد کو یاد کرے۔ یعنی اہل بیت چاہتے ہیں کہ کوئی دن ہمارا ایسا نہ گزرے جس دن امام حسین کی یاد نہ آئی ہو۔ ہر دن حسین کو یاد کرو، اجرکم علی اللہ۔ کیا غربت ہے امام حسین کی کہ ایک دن نبی مکرم نے فرمایا جس نے میرے حسین پر 10 لوگوں کو رولایا میں محشر میں اس کی حمایت کروں گا۔ پھر ایک مرتبہ ایک لمحے کا توقع فرما کے فرماتے ہیں اور اگر کسی نے میرے حسین پہ 3 لوگوں کو رولایا
تو محشر میں میں اس کی حمایت کروں گا۔ پھر آنکھوں میں آنسو بھر کے فرماتے ہیں جس نے ایک شخص کو حسین پہ رلایا، یعنی ہم ذاکرین کے لیے، ہم نوحہ خانوں، منقبت خانوں، نوحہ خانوں اور افسوس خانوں کے لیے کہ اگر کوئی بھی نہیں آیا، ایک بندہ بیٹھا ہے نا، تو رسول اللہ نے تو ایک بندہ جو تمہیں سن رہا ہے اس تک امام حسین کی مظلومیت پہنچا دو۔ تو ایسے ہی ہے جیسے تم بہت بڑے مجمع میں حسین کی مظلومیت پہنچا رہے ہو۔ بڑا مقام ہے مولا حسین کے ذاکروں کا، بڑا مقام ہے۔ آیت اللہ شہید مرتضیٰ مطہری نے کسی کی دل آزاری پر 3 سال تک مجلسیں نہیں پڑھی، مجلسیں پڑھنا چھوڑ دیں۔ کسی سامع نے کچھ کہہ دیا، کچھ ایسی بات ہوئی، انہوں نے مجلسیں پڑھنا چھوڑ دیں۔ آیت اللہ برجردی کی مرجعیت کا دور، ان کی خدمت میں جانا ہوا تو وہ بیٹھتے کے ساتھ ہی وہ کہتے ہیں جیسے ہی میں بیٹھا تو مجھے فوراً آیت اللہ برجردی نے کہا کہ اگر 40 سال کے میرے درسوں کو مجھ سے لے لیا جائے اور ایک دفعہ مجلس کا پڑھنے کا ثواب، مجلس پڑھنے کا ثواب مجھے دے دیا جائے تو میں 40 سال جو میں اب تک پڑھاتا آ رہا ہوں میں اس کا ثواب دے دوں گا۔ میں ایک مرتبہ حسین کی مجلس پڑھنے کا ثواب، وہ کہتے ہیں پھر اس کے بعد میں نے طے کیا کہ میں اب مجلسیں ترک نہیں کروں گا۔ مجلسیں پھر انہوں نے دوبارہ پڑھنا شروع کر دی۔ کیا چاہتے ہیں اہل بیت؟ اہل بیت یہ چاہتے ہیں حسین سے جڑے رہو۔ یہ جو امام حسین سے جڑنا ہے نا، یہ در حقیقت اللہ سے جڑنا ہے، اس لیے کہ حسین باب اللہ ہے، اللہ کا دروازہ ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، اللہ آپ سب کو امام کی ذریعہ قریب سے دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجرکم اللہ۔ اب جب جائیں نا کربلا تو امام کی پائنتی کھڑے ہو کر حضرت علی اکبر کو سلام کیجیے۔ اجرکم اللہ۔ اس لیے کہ جب کربلا سے 11 محرم کو قافلہ لے جایا گیا، میں اور آپ ہم لوگ تو بہت سارے مصائب ہیں جلدی جلدی پڑھ دیتے ہیں۔ حرم امام حسین میں ایک خطیب مجلس عزا ذکر مصائب بیان کر رہا تھا، تو آیت اللہ شیرازی صاحب فتوائے تحریم تمباکو، انہوں نے آواز دے کر کہا آہستہ آہستہ پڑھو، ہمیں رونے تو دو، تم تو اتنے سخت جملے اتنی جلدی جلدی بول رہے ہو، ذرا ٹھہر ٹھہر کے پڑھو تاکہ ہماری آنکھوں میں آنسو تو آئیں، ہم ایک ایک جملے پہ غور کر کے روئیں تو صحیح۔ اور جب اس نے ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا شروع کیا تو وہ رو رہے تھے، اس نے ایک جملہ ایسا کہا جس پہ وہ چیخ مار کے روئے اور 3 گھنٹے بے ہوش رہے۔ انہیں بیمارستان لے جانا پڑا، انہیں مطب لے جانا پڑا، 3 گھنٹے تک وہ بے حال رہے، غشی کے عالم میں رہے۔ جملہ یہ تھا کہ شام کے دربار میں آواز دی گئی زینب کو دربار میں لایا جائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے اور رلانے والوں میں قرار دے۔ 12 محرم کو امام سجاد اعجاز امامت سے آئے ہیں اپنے بابا کے لاشے کو دفنانے کے لیے، اس لیے کہ معصوم کو معصوم کے علاوہ، امام کو امام کے علاوہ، معصوم کو معصوم کے علاوہ کوئی اور غسل و کفن دے کے نہیں دفنا سکتا۔ جیسے امام رضا کو امام تقی آئے معجزے سے، جب امام رضا سے پوچھا تھا کہ مولا آپ فرمانے لگے ایسے ہوگا پھر مجھے میرا بچہ، تو فرمایا کہ وہ تو مدینے میں ہے، کہا نہیں اعجاز امامت سے وہ آئے گا۔ کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ میرے جد حسین کو کربلا میں دفنانے کے لیے میرے جد زین العابدین آئے تھے، جبکہ امام زین العابدین تو اسیر لے جائے گئے تھے کوفے میں،
کوفے کے بازار میں، کوفے کے رستے میں سب دیکھ رہے ہیں کہ امام زین العابدین موجود ہیں، جبکہ امام زین العابدین وہاں نہیں تھے، امام کربلا آ گئے تھے۔ اور جب کربلا امام کی سواری آتی نظر آئی تو بنی اسد کے ایک قبیلے کے لوگ پہلے ہی تیاری کر چکے تھے کہ حسین کو دفنایا جائے۔ حسین مولا نے بھی کیا اہتمام کیا ہے، جن سے زمین خریدی انہی کو واپس دے دی، اور ان سے شرط یہ لگائی کہ میرا جنازہ دفنا دینا، اور دیکھو یہاں ہل نہ چلانا۔ شاید اس کی علت تو یہ تھی کہ اگر یہاں ہل چلے گا تو کسی شہید کا کوئی عضو بدن باہر نہ آ جائے، یہاں ہل نہ چلانا۔ اور تیسری شرط یہ لگائی کہ میری قبر پر میرے زوار آئیں گے تو ان کا خیال رکھنا، انہیں مہمان رکھنا۔ آپ جاتے ہیں نا کربلا، عراق، عراقی آپ کو پکڑ پکڑ کے گھر لے جاتے ہیں، ہمارے ہاں کھجور کھا لو، ہمارے ہاں پانی پی لو۔ یہ اس زمین پہ رہنے کی حلالیت لے رہے ہوتے ہیں، اس کا جواز ان کی نسلیں فراہم کر رہی ہوتی ہیں کہ حسین نے، مولا نے کہا تھا کہ میرے زواروں کا خیال رکھو گے۔ اب یہ بنی اسد کے لوگ کدال بیلچے لے کر چلے ہیں کہ سامنے سے ایک گھوڑ سوار آتا نظر آیا تو آپس میں آوازیں دینے لگے کہ واپس چلو، ذرا اپنے آپ کو بچاؤ، یہ کوئی حکومت کا کارندہ نہ ہو۔ تو دور سے امام سجاد نے آواز دی، میں زین العابدین ہوں، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ مدد صرف یہی نہیں تھی کہ قبریں بنائیں گے، مدد یہ بھی تو تھی کہ روایت بنے گی، حدیث بنے گی، روایت بنے گی، آج بیان ہوگی۔ یہ مدد بھی تو چاہیے تھی کہ راوی بن جائیں کہ یہ واقعہ کیسے ہوا۔ فرمایا مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ امام قریب آئے، ان سب نے امام کو گلے سے لگا کے پرسا دیا۔ امام نے فرمایا ایک بڑی قبر بناؤ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، ایک بڑی قبر بناؤ۔ بڑی قبر میں تمام شہدائے کربلا کو دفنایا، جسے گنج شہیداں کہتے ہیں، اجرکم اللہ۔ گنج شہیداں میں جہاں آج آپ جاتے ہیں بڑی قبر ہے۔ پھر فرمایا اب میرے ساتھ نہر کے کنارے چلو، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جو جہاں بیٹھا ہے پرسا دے گا، تکلف کر کے نہیں روئیں گے، اللہ آپ کو اس کے علاوہ کوئی غم نہ دے، غم حسین کے علاوہ کوئی غم نہ ہو۔ نہر کے کنارے گئے تو وہاں جا کر کیا دیکھا کہ حضرت عباس کا لاشا ہے۔ اب امام سجاد لاشا اٹھانا چاہتے ہیں تو لاشا ڈھلک جاتا ہے، لاشا ڈھلک جاتا ہے۔ اللہ آپ کو جناب عباس کی اصلی قبر تک لے جائے۔ جتنی بڑی قبر جناب سکینہ کی ہے نا، اتنی ہی قبر جناب عباس کی ہے، اصلی قبر۔ سوال یہ ہے جو قوی ہیکل تھا، جو دراز قد تھا، اس کی قبر چھوٹی کیسے ہے؟ اس لیے کہ حضرت عباس کو جب امام حسین لاشا چھوڑ کر آئے، وصیت فرمائی نا مولا میرا لاشا نہ لے جائیے گا، امام لاشا چھوڑ کر آئے تو دشمن یہ سمجھا کہ عباس زندہ ہیں۔ تو مقتل یہ کہتا ہے کہ دسیوں تلوار بردار ظالم آئے اور حضرت عباس کے بدن مبارک پر تلواریں چلائیں، جوڑ جوڑ علیحدہ۔ لاشا اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، لاشا اٹھاتے ہیں تو لاشا ڈھلک جاتا ہے، ایک چٹائی میں لاشا لپیٹ کر دفنایا اور آواز دی چچا آپ کو کربلا مبارک ہو۔ کوفے کے بازار میں پھوپھی زینب آپ کو آوازیں دے رہی ہیں، کہاں ہے میرے پردے کا محافظ عباس؟ اجرکم اللہ۔ پھر آئے ہیں نشیب کربلا میں، پھر آئے ہیں نشیب کربلا میں جہاں امام حسین کا لاشا ہے۔ فرمایا دو قبریں بناؤ، ایک پائنتی کی طرف، ایک سرہانے کی طرف۔ پائنتی لٹایا حضرت علی اکبر کو اور ایک جملہ کہتے ہوئے لٹایا، بھیا تمہیں بابا کا جوار مبارک۔ اور پھر بابا کا لاشا سرہانے کی طرف لٹایا اور قبر کو خاک سے یکسان کیا، اور پھر انگشت شہادت سے لکھا، جابر کو آنا ہے نا کچھ دن بعد، جابر ابن عبداللہ انصاری کو آنا ہے نا کچھ دن کے بعد۔ سب سے پہلا ظاہر قبر بننے کے بعد حضرت جابر ابن عبداللہ الانصاری جب آئے نا کربلا میں، آنکھوں کا نور نہیں تھا تو اپنے غلام عطیہ سے کہا، عطیہ جہاں سے کربلا کی حدیں شروع ہوں مجھے سواری سے اتار دے۔ عطیہ نے ناقے سے اتار دیا
تو بڑھنے لگے اس طرف جہاں قبر امام حسین ہے. کسی کو نہیں پتا قبر کون سی ہے امام کی، قبریں تو ہیں مگر کون سی ہے. مگر جابر اسی طرف جانے لگے اور جا کر امام حسین کی قبر پہ خود کو گرا دیا. کچھ دیر تک روتے رہے تو ایک مرتبہ چونک کر اٹھے اور عطیہ کو آواز دینے لگے مجھے دور لے جاؤ، مجھے یہاں سے دور لے جاؤ. عطیہ دور لے گیا تو پھر جب دور چلے گئے تو کہنے لگے اب اس طرف دیکھو کوئی آتا نظر آ رہا ہے. تو عطیہ نے کہا مولا وہاں سے کالے علم آتے نظر آ رہے ہیں. تو کہنے لگے عطیہ خبردار اس طرف نہ دیکھنا، اس سواری میں حسین کی بہن زینب ہے. وہ قافلہ نبی زادیوں کا قافلہ ہے. ایسا لگتا ہے جیسے قبر حسین سے حسین کی آواز آئی ہو جابر میری قبر سے دور چلے جاؤ، میری بچھڑی بہن ملنے آ رہی. اجر و کمل اللہ. مجلس ہو گئی عزادارو. پائیں لٹایا حضرت علی اکبر کو، حضرت سرہانے کی طرف کی قبر میں امام حسین کو لٹایا اور پھر قبر کو خاک سے یکسان کر کے انگشت شہادت سے لکھا ھذا قبر الحسین، ھذا قبر الحسین الذی قتلوا عطشانا. یہ اس حسین کی قبر ہے جسے پیاسا مارا. مجلس مکمل ہو گئی عزادارو. ایک جملہ اور سن لیجئے. یہ جو مصائب میں نے پڑھے ہیں نا، یہی مصائب کربلا میں حرم امام حسین میں ایک ذاکر نے پڑھے، ایک عالم نے پڑھے. تو مجلس کے بعد روتے ہوئے ایک عزادار نے کہا کہ علامہ یہ تو بتائیں کہ حضرت علی اصغر کو کہاں دفنایا. تو انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا کہ حضرت علی اصغر کو کہاں دفنایا. رات کو خواب میں امام حسین نظر آئے. فرمایا ہمارے رونے والوں کو بتاؤ علی اصغر میرے سینے پہ. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. یا حسین